اچھا آج کل بہت سارے لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں مسجد میں نماز پڑھتے ہوئے، تو لگ تو رہا ہوتا ہے وہ نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن بہت سارے ظاہری اس میں مسائل مجھے محسوس ہو رہے ہوتے ہیں کہ وہ نماز کے اندر کچھ چیزیں صحیح ادا نہیں کر پا رہے ہوتے، نہ ہی انہیں اندازہ ہوتا ہے، شرما شرمی میں شاید پوچھ نہیں پاتے کہ بھائی کس طرح سے ہمیں پڑھنی چاہیے۔ بعض لوگوں کی تو عمر زیادہ ہو چکی ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں ہم کس طرح سے پوچھیں کہ بھائی نماز کے اندر کیسے کیا ادا کرنا ہے۔ تو اس وقت کے اندر جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں فراغت دی ہوئی ہے، تو اس مقصد کے ساتھ ویڈیو بنائی جا رہی ہے کہ مردوں کو نماز کا تھوڑا سا طریقہ سکھایا جائے کہ کس طریقے سے مختلف چیزیں نماز کے اندر ادا کرنی ہیں۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو نیت کے اعتبار سے کرتا ہوں۔ بعض لوگ اس معاملے میں پریشان ہوتے رہتے ہیں کہ جی نیت کیا کریں ہم۔ دیکھیں، آپ اگر آپ ظہر کے وقت کھڑے ہوئے ہیں تو ظہر کے وقت آپ کو ضروری نہیں ہے ظہر بولنا ہے۔ آپ نے اگر سنت پڑھنی ہے تو آپ صرف دل میں نیت کر لیں کہ میں 4 رکعت سنت پڑھنے لگا ہوں، یا زبان سے بھی ادا کرتے ہیں لیکن دل میں ادا کرتے ہیں زیادہ بہتر ہے۔ بعض لوگ تو یوں کھڑے ہو کر لمبی لمبی نیت کرتا ہوں 4 رکعت نماز فرض، میں امام صاحب کے پیچھے منہ میرا قبلہ شریف کی طرف، اتنی لمبی نیت کرنا مناسب نہیں ہے۔ آپ چھوٹی سی بس نیت کر لیں کہ اگر آپ سنت پڑھنے کھڑے ہوئے ہیں تو آپ سنت کی نیت کر لیں، اگر آپ فرض پڑھنے کھڑے ہوئے ہیں تو آپ فرض کی نیت کر لیں، ٹھیک ہے۔ پھر جب آپ نے نماز کے اندر کھڑا ہونا ہے تو آپ نے آپ کے دونوں پاؤں بالکل قبلہ رخ ہونے چاہیے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے آپ بالکل سیدھے کھڑے ہو جائیں، اور جب آپ نماز کے لیے نیت کے لیے ہاتھ اٹھائیں گے تو آپ نے یہ کوشش کرنی ہے کہ آپ کے جو ہاتھ ہیں وہ کانوں تک ٹچ ہو جائیں، تو یہ بہتر عمل ہے۔ نہیں تو آپ یہاں تک بھی اٹھا سکتے ہیں، اور ہاتھوں کے درمیان مناسب تھوڑا سا فاصلہ انگلیوں کے درمیان ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہ آپ نے اس طرح کھول کے، بعض لوگ اس طریقے سے کر لیتے ہیں، بعض لوگ یوں کر کے عجیب طریقے سے کرتے ہیں، نہیں۔ دیکھیں، آپ اپنے رب کے آگے پیش ہونے کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں، تو ابھی آپ کے پاس وقت بھی ہے، آپ اپنی بہت ساری جو کمی ہیں وہ آپ اس کو درست بھی کر سکتے ہیں۔ تو جب نماز کے اندر آپ کھڑے ہوں تو تسلی سے، اطمینان سے کھڑے ہوں۔ نیت کے فوراً بعد جیسے میں نیت کرتا ہوں سنت کی، 4 رکعت سنت کی، یہ کہنا دل میں بڑا ضروری ہے کہ میں 2 سنتیں پڑھنے لگا ہوں یا 4 پڑھنے لگا ہوں، یا سنت پڑھ رہا ہوں، فرض پڑھ رہا ہوں، نافل، اس کی نیت ضروری ہے۔ وقت کا آپ نہ بھی کہیں کوئی مسئلہ نہیں، کیونکہ ظہر کے ٹائم آپ ظاہر ہے ظہر کی نماز ادا کریں گے۔ پھر جب آپ نماز کے لیے داخل ہوں گے، جو کہ میں نماز نہیں پڑھا اس کا طریقہ بتا رہا ہوں، تو اس لیے میں بیچ میں بات بھی کرتا رہوں گا تاکہ آسانی ہو سکے۔ تو جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہوں گے تو آپ نیت کرنے کے فوراً بعد اللہ، یا آپ کے دونوں ہاتھ قبلہ رخ سیدھے ہونے چاہیے، اللہ اکبر۔ پھر جب آپ ہاتھ باندھیں گے تو نیچے الٹا ہاتھ نیچے اور سیدھا ہاتھ آپ کا اوپر آئے گا، اور یہ 3 انگلیاں اس طرح سے یہ 3 انگلیاں اس پہ آئیں گی، ٹھیک ہے۔ آپ نے اس طریقے سے 3 انگلیاں کر کے پھر آپ نے ثنا پڑھنی ہے، پھر سورہ فاتحہ اور پھر جو بھی صورت آپ ادا کرنے چاہیں۔ اچھا، اس کے فوراً بعد جب آپ رکوع میں جائیں گے تو ہاتھ چھوڑنے کے فوراً بعد آپ رکوع میں اس طرح سے جائیں گے کہ آپ کی جو نظریں ہوں گی، کمر بالکل سیدھی ہونی چاہیے، ہاتھ بالکل یہ سیدھے ہونے چاہیے، بالکل سیدھے، یہ نہیں تھوڑے سے بینڈ ہوئے ہوئے ہوں یا مڑے ہوئے ہوں، یہ نہیں، سیدھے ہونے چاہیے۔ اور آپ کی نظریں جو ہیں جہاں آپ سجدہ کرتے ہیں وہاں بھی رکھ سکتے ہیں، اور اپنے پیر کے ناخنوں کی طرف بھی آپ رکھ سکتے ہیں، دونوں جگہ پہ آپ رکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ دھیان سے سبحان ربی العظیم ادا کرنا ہے 3 دفعہ۔ پھر جب آپ رکوع سے کھڑے ہوں گے تو بالکل سیدھا کھڑے ہوں گے اور ہاتھوں کو اس طرح سے سیدھا کر لیں گے، اور بہت جلدی میں یہ عمل نہیں کرنا۔ کھڑے ہونے کے فوراً بعد 1-2 سیکنڈ کا وقفہ دینا ہے تاکہ آپ سمیع اللہ لمن حمیدہ ربنا لک الحمد اس طرح سے ادا کریں گے۔ پھر جب آپ پھر آپ جب سجدے میں جا رہے ہوں گے تو سب سے پہلے آپ کے گھٹنے زمین کے ساتھ لگیں گے، پھر آپ کے ہاتھ لگیں گے، پھر آپ کا ناک اور سر لگے گا۔ اچھا، اس میں تھوڑی سی آگے پیچھے بھی ہم معاملہ اس طرح سے تھوڑی بہت کمی بیشی کر سکتے ہیں کہ ناک اور سر کے رکھنے کے درمیان جو ہے وہ آپ یہ، اگر آپ کا سر پہلے لگ جاتا، ماتھا پہلے لگ جاتا ہے، ناک بعد میں لگتا ہے، تو کوئی اس میں کوئی مذائقہ نہیں، لیکن میں آپ کو سکھا رہا ہوں تو میں یہ بتا رہا ہوں کہ پہلے ناک لگنا چاہیے، اور بڑا تحمل سے آرام سے سجدہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اچھا، ہاتھوں میں بھی جو سجدے کے درمیان جب آپ کے ہاتھ ہوں گے تو ان کی انگلیاں بھی بالکل جڑی ہوئی بھی ہو سکتی ہیں اور ہلکی سے کھلی ہوئی بھی ہو سکتی ہیں، یہ دونوں طریقے ٹھیک ہے، مطلب اس میں کوئی قباحت نہیں ہے کہ آپ نے اگر اس طریقے سے ادا نہیں کی، ٹھیک ہے۔ میں آپ کو کر کے بتا دیتا ہوں سجدے کے لیے کہ جیسے آپ نے سجدہ کیا تو آپ نے اس طریقے سے کیا ہوگا، اسی طرح سے پیچھے جو آپ کے پاؤں ہوں گے، سجدے کے اندر جو پاؤں ہوں گے وہ آپ نے جڑے ہوئے رکھنے ہیں، آپ سے کھول کے بھی رکھ سکتے ہیں، جڑے ہوئے بھی۔ پھر جب آپ سجدے سے اٹھیں گے تو اسی دوران آپ اپنے ایک پاؤں کو کھڑا کر لیں گے اور ایک پاؤں کو لٹا دیں گے، ٹھیک ہے۔ دونوں پاؤں بھی لٹا سکتے ہیں، اس کی بھی آپ کے پاس اجازت ہے کہ آپ دونوں پاؤں بھی لٹا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے آپ نے جب اتحیات میں آپ بیٹھ جاتے ہیں، جب اتحیات میں آپ بیٹھتے ہیں تو بہت سارے لوگوں کو یہ اندازہ نہیں ہوتا کہ یہ انگلی کب اٹھانی ہے، تو اشہد اللہ، اللہ پہ جب لفظ آتا ہے اشہد اللہ الہ پہ، آپ الہ پہ آپ نے انگلی اپنی گرا دینی ہے،
آپ کا ہاتھ یوں ہوگا، آپ پڑھیں گے اشہد اللہ الہ، پھر آپ نے یہ ہاتھ کو اس طرح سے ہی رکھنا ہے، ٹھیک ہے، جب تک آپ کی نماز ختم نہیں ہوتی۔ پھر اسی طرح سے جب آپ نماز کے ختم کریں گے، جب آپ سلام کریں گے تو آپ نے سلام اس طرح سے پھیرنا ہے کہ جو آپ کی یہ نظریں ہیں یہ آپ کی کندھوں پر ہونی چاہیے، اور دل میں یہ نیت ہوگی کہ میں سیدھے ہاتھ والی تمام مخلوق کی طرف سلام کر رہا ہوں۔ اور اسی طرح سے جب سیدھے ہاتھ پہ آپ سلام پھیریں گے، پھر اپنے گردن کو اس طرح سے گھماتے ہوئے الٹے کندھے کی طرف آپ کی نظر جائے گی، اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ کے آپ نماز کو ختم کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں بہت ساری چھوٹی چھوٹی چیزیں، ہم بہت زیادہ جلدی جلدی میں نماز ادا کرتے ہیں اور ارکان کو جلدی جلدی ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو اس سے نماز تو ادا ہو جاتی ہے، نماز پہ میں انگلی نہیں اٹھا رہا کہ نماز ادا نہیں ہوتی، نماز ادا ہو جاتی ہے، لیکن جس درجے سے جس طریقے سے پیش کرنی چاہیے اس طریقے سے نہیں ہوتی۔ دیکھیں نماز پڑھتے ہوئے ایک آدمی یہ نیت ضرور رکھے کہ میں رب کائنات کے آگے پیش ہو رہا ہوں، یعنی جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ تو آج ہم دنیا میں کسی افسر کے سامنے اگر پیش ہو رہے ہوتے ہیں تو اس کے سامنے ہم بڑا خیال کرتے ہیں کہ بھائی ہم طریقے سے پیش ہوں، تو اب رب کائنات کے آگے جب پیش ہو رہے ہیں تو اس بات کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ آپ رب کائنات کے آگے پیش ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔